السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، جمال عبداللہ صاحب بہار سے معلوم کرتے ہیں، خواتین کے لیے مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین بھی آپ کی امامت میں مردوں کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز ادا کیا کرتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ یہ احادیث بھی موجود ہیں کہ آپ نے خواتین کے لیے گھروں کے کونوں میں نماز پڑھنا افضل اور بہتر قرار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتنے پھیلنے لگے اور آپ نے اس بات کو محسوس کیا کہ خواتین کا گھر میں ہی نماز پڑھنا بہتر ہے، صحابہ اکرام سے مشورے کے بعد آپ نے خواتین کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا سلسلہ بند کر دیا۔ اور آج کا دور جو فتنہ و فساد کی آماجگاہ بنا ہوا ہے اور ہر طرف فحاشیت اور عریانیت کا دور دورہ ہے، تو آج کے زمانے میں بدرجہ اولیٰ خواتین کے لیے یہ بات زیادہ مناسب اور بہتر معلوم ہوتی ہے کہ وہ گھروں ہی میں رہ کر اپنی نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ اسی لیے علماء اور فقہا نے خواتین کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ آج کل اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو برابر کے حقوق نہیں دیے گئے، اسی لیے عورتوں کو گھروں سے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مرد و زن کی مساوات یہ نہیں ہے، بلکہ مساوات اسلام میں یہ ہے کہ جس کا جو حق ہو اسے وہ حق دیا جائے، اور اسلام میں عورت کے تحفظ اور اس کی عصمت کا، پاک دامنی کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے عورت کے لیے مناسب اور شریعت کا حکم یہی ہے کہ وہ گھر ہی میں رہ کر نماز ادا کرے۔ مولانا عبدالحی صاحب گجرات سے معلوم کرتے ہیں، کیا رمضان کی قضا روزوں میں شوال کی نفلی روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ نفلی روزے یہ مستقل روزے ہیں، اور رمضان کے قضا روزے یا یہ کہ کوئی واجبی روزے یہ مستقل روزے ہیں۔ ایک روزے میں دوسرے روزے کی نیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی شوال کے مہینے میں روزے رکھ رہا ہے تو وہ یا تو رمضان کے قضا روزے کی نیت کرے گا یا صرف نفل روزے کی نیت کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ رمضان کے قضا روزوں میں شوال کے نفل روزوں کی نیت کر لے، اس طرح روزہ رکھنا درست نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی روزہ رکھا جائے اس کی مستقل نیت کی جائے، نفل روزے کی یا صرف قضا روزے کی۔ نعمت اللہ بھائی کا سوال ہے، اگر کسی آدمی کے پاس حرام طریقے سے کمائے ہوئے پیسے ہوں تو ان پر زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ جی ہاں، اگر کسی آدمی کے پاس حرام کے پیسے ہوں، مثال کے طور پر چوری کے ہوں یا رشوت کے ہوں یا اسی طرح سود کے پیسے ہوں، تو ان پیسوں کا حکم یہی ہے کہ ان کے مالک تک ان پیسوں کو واپس کر دیا جائے۔ اگر ان کا مالک زندہ نہ ہو تو ان کے جو وارث ہوں گے ان کو دے دیا جائے۔ اگر ان کے وارث بھی نہ ہو یا ان کا کچھ عطا پتہ نہ ہو تو پھر ایسے حرام کے پیسوں کو بغیر ثواب کی نیت کے غریب اور فقیر کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ایسے پیسوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، ان کا یہی مصرف ہے کہ انہیں واپس مالک تک پہنچایا جائے۔ لیکن اگر وہ پیسے ایسے ہوں جو حرام ملازمت کے نتیجے میں ملے ہوں، مثال کے طور پر کوئی آدمی شراب کی فیکٹری میں ملازم ہو تو اسے وہاں جو ملازمت کے نتیجے میں تنخواہ ملے گی وہ پیسے بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے پیسوں کو واپس تو مالک کو نہیں دیا جائے گا، یعنی کمپنی کے اونر کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایسے پیسوں کو بھی بغیر ثواب کی نیت کے فقیر اور غریب کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ ایسے پیسوں پر بھی زکوٰۃ اور صدقہ واجب نہیں ہوگا۔ ابو سفیان صاحب کا سوال ہے، نماز جنازہ کی نیت کا طریقہ کیا ہے؟ نیت دراصل یہ دل کے ارادے کا نام ہے جس کو قصد القلب کہا جاتا ہے۔ نیت کرتے ہوئے زبان سے الفاظ کا تلفظ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نیت کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز جنازہ کے لیے اردو میں اس طرح نیت کرے گا کہ میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی واسطے اللہ کے، دعا واسطے اس میت کے، درود شریف واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ اس طرح اگر کوئی نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ دل ہی دل میں یہ تصور کر لے
کہ میں مرد کی یا عورت کی یا بچے کی نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں۔ حافظ رضا اللہ ممبئی سے معلوم کرتے ہیں، عید کی نماز کے بعد پہلے خطبہ ہوگا یا دعا مانگنی ہوتی ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ عام طور پر احادیث کی کتابوں میں دعا کی تلقین وہ نماز کے بعد کی گئی ہے۔ عید کے دن کے بارے میں احادیث میں عید کے دن دعا کرنے کا ذکر تو موجود ہے، لیکن وہ دعا کس وقت کرنی ہے اس کی صراحت احادیث میں موجود نہیں ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد خطبے سے پہلے کرنی ہے یا عید کی نماز کے بعد خطبے کے بعد وہ دعا کرنی ہے۔ احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد خطبے سے پہلے کر لے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت دعا کرنے کو ضروری اور سنت نہ سمجھا جائے، خطبے کے بعد بھی دعا ہو سکتی ہے۔ البتہ چونکہ لوگ خطبے کے بعد چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر امام صاحب مناسب سمجھے تو خطبے سے پہلے ہی مختصر دعا کرا سکتے ہیں۔ سمیر خان صاحب کا سوال ہے، عید کی نماز کے بعد قبرستان جانے کا کیا حکم ہے؟ عید کی نماز کے بعد عید کے دن قبرستان جانا یہ شرعی طور پر تو کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے، البتہ علماء نے اور مفتیان اکرام نے یہ بات لکھی ہے کہ عید کا دن چونکہ خوشیوں اور مسرتوں کا دن ہوتا ہے، کہیں آدمی ان خوشیوں میں اتنا زیادہ مبتلا نہ ہو جائے کہ وہ اللہ سے اور آخرت سے غافل ہو جائے، تو مناسب ہے کہ وہ عید کے دن قبرستان جا کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر آئے تاکہ آخرت کی یاد دہانی اور اپنی موت کا استحضار ہو جائے۔ لیکن عید کے دن قبرستان میں جانا کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے، اسی لیے جو لوگ نہ جائیں ان پر بھی کسی قسم کی لعنت ملامت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ قاری نعمان بنگلور سے معلوم کرتے ہیں، اگر امام صاحب نے مغرب کی نماز میں 3 فرض کی بجائے 4 رکعت پڑھا دی اور چوتھی رکعت میں سجدہ سہو بھی کر لیا تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی ہاں، اگر امام صاحب نے مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں قعدہ کیا تھا، قعدہ اخیرہ کرنے کے بعد بھول سے وہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اگر انہیں چوتھی رکعت میں جب بھی یاد آ جائے سجدہ کرنے سے پہلے وہ بیٹھ جائیں اور سجدہ سہو کر کے اپنی نماز مکمل کر لیں۔ اور اگر امام صاحب کو سجدے سے پہلے یاد نہیں آیا کہ میں چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، تو وہ 1 رکعت اور ملا لیں تاکہ 5 رکعت ہو جائیں۔ 3 رکعت فرض کی ہو جائیں گی اور 2 رکعت نفل ہو جائیں گی۔ 5ویں رکعت میں قعدہ جب وہ کریں گے تو سجدہ سہو بھی کریں۔ لیکن اگر امام صاحب نے مغرب کی فرض نماز کی تیسری رکعت کا قعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا اور اس کو بھول کر وہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو جب بھی انہیں سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ جائے بیٹھ جائیں اور سجدہ سہو کر کے قعدہ کر کے اپنی نماز مکمل کر دے، نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر چوتھی رکعت کا انہوں نے سجدہ کر لیا اور تیسری رکعت میں قعدہ نہیں کیا تھا تو اب یہ نماز باطل ہو جائے گی، نفل ہو جائے گی، نئے سرے سے انہیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایک خاتون کا سوال ہے، جب کسی بیمار کی عیادت کریں تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کسی بیمار کی عیادت کرتے تو یہ دعا دیا کرتے تھے، لا بأس طہور انشاءاللہ، جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، شفا یاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔